محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو عبادتوں کا طریقہ تھا اس سے پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی تلاش میں غار ہیرا کی طرف جانے لگے۔ آپ اپنے ساتھ کچھ کھانا کے سامان رکھ لیتے تھے اور 3 دن 4 دن اور کئی دنوں تک آپ وہاں رہتے تھے۔ کبھی کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آپ آتے تھے اور پھر کھانا لے کر کے جاتے تھے۔ کبھی آپ کے گھر والے کھانا اور پانی پہنچا دیا کرتے تھے۔ رمضان میں یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا اور آپ اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ دنوں تک غار ہرا میں رہتے تھے۔ اور جب غار ہرا میں آپ رہتے تھے اور وہاں سے لوٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر بچوں کی خوشی دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ بچے سوالات کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے کہ ابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے کنورسیشن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بچوں کے درمیان ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی دل کی بہت نرم تھی، زبان کی بہت نرم تھی، تو ان کے ساتھ بھی کنورسیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہتر انداز میں ہوا کرتا تھا اور آپ ایک دوسرے کا خیریت پوچھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اسی بیچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات اس دوران ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جو یتیم تھے، باپ کا شفقت نہیں، ماں کی شفقت محبت نہیں، دادا کی شفقت سے محروم، ایک بچپن ان کا اسٹرگل کے دور سے گزرا۔ اس کے بعد محض 35 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا بھی انتقال آپ نے برداشت کیا۔ اس بیچ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار کے پاس جاتی ہیں اور وہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ آپ کو ملتا ہے جو ان کے ہاں غلام تھا۔ ان کے بھائی نے انہیں تحفے کے طور پر اس بچے کو دے دیا اور یہ لے کر کے مکہ تشریف لائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بڑا تیز لگتا ہے، بہت معصوم ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے، بازار سے خریدا گیا ہے۔ حبشہ اس وقت عرب کا مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا زید۔ کہا تمہارے والد کا نام؟ انہوں نے جواب دیا حضرت حارث۔ اور کہا کہ تم اگر کوئی پتہ بتاؤ، کوئی جانکاری دو تو ہم تمہارے گھر والوں کو خبر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ کیا اب یہ ہمارا غلام نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، اب آپ کا ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے کو آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین کو خبر پہنچائی۔ ان کے والد اور ان کے چچا حضرت زید کے، وہ تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کچھ بھی ہے لے کر کے ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیجئے، جو بھی قیمت آپ لینا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کیا اس کی دوسری بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے۔ سوچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانیوں کو ان کے چہرے سے بھاپ لیا اور کہا کہ میں اس بچے کو بلاتا ہوں، اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو آپ اسے بنا قیمت کے لے جا سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ان دونوں کو پہچان رہے ہو؟ زید نے جواب دیا کہ یہ ایک میرے باپ ہیں اور ایک میرے چچا ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، اگر تم جانا چاہو تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ باپ نے کہا کہ چلو
तो बेटे ने कहा कि नहीं, मैं इन्हीं के पास रहूंगा। बाप गुस्सा हो गए और बाप ने उन्हें डांटा और कहा कि तुम आजादी की जिंदगी छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर गुलाम की जिंदगी जीना चाहते हो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि इन्होंने मुझे गुलाम समझा ही कब। इतना कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, उस बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं और तमाम मक्का वालों को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि जान रखो कि आज से यह मेरा बेटा है और मेरी प्रॉपर्टी में यह हिस्सेदार है। जैद के वारिस रोने लगते हैं और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चे को छोड़ दिया और वो वापस चले गए। इसके कुछ दिन बाद मक्का में कहत पड़ी और उसे हजरत अबू तालिब की फाइनेंशियल आर्थिक कमजोरी में मुब्तला हो गए और बड़े बड़े सरदारान की हालत खराब हो गई थी। उस कहत के जमाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि क्यों नहीं हम लोग चचा अबू तालिब के बच्चों को अपने यहाँ रख लें। उन्होंने इस तजवीज़ को पसंद किया और दोनों हजरत अबू तालिब के पास गए और एक बेटे को हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पास रख लिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले आए। इन दोनों की परवरिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की